لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومرجعنا ومأوانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. تمام اوقات محبت سے، ادب سے، شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے. حضور نور ہیں، محمود ہیں، محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے. اور گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے. میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز، میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے. سبحان اللہ. بعد از حمد و صلاۃ لائق ساتھ عزت و تکریم سادات کرام، زینت مسجد صدارت حضرت قبلہ پیر سید وصف شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور ان کے لخت جگر جناب محترم صاحبزادہ پیر سید احمد شاہ صاحب، اور جملہ سادات کرام علماء اعظام، اور عرص پاک کی اس محفل میں جلوہ فرما جملہ برادران اسلام. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سب اس خوبصورت مسجد میں اور حضرت قبلہ پیر سید مقصد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک کی اس محفل میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ شاہ جی کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے فیضان کو جاری و ساری رکھے، بلکہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ابھی جب میں حاضر ہوا، میں تو آج پہلی دفعہ یہاں پہ حاضری کی، مجھے سعادت حاصل ہوئی. میں نے دربار شریف پہ لکھا ہوا دیکھا کہ سید پیر سید مقصد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری ان کے شاگرد ہیں. عالم دین بھی تھے، ولی کامل بھی تھے. اور مجھے دوست بتا رہے ہیں کہ 1932 میں یہاں کیوڑا میں وہ تشریف لائے، پھر اپنی زندگی بھرپور طریقے سے خدمت دین میں یہاں گزاری. سید انور شاہ صاحب کشمیری اگرچہ مسلکی طور پہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ انتہائی معتدل عالم دین تھے، محدث تھے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے. اور ان کی جو خدمت حدیث پاک کی ہے وہ بہت بڑی خدمت ہے. انہوں نے اپنے وقت میں یہ دعویٰ کیا تھا، وجہ طور پہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث کا اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اگر ساری کتابیں حدیث کی غائب ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو میں اپنے سینے کے زور پہ علم حدیث کو پھر سے زندہ کر سکتا ہوں. یہ اللہ رب العزت نے ان کو شان عطا فرمائی تھی. اور انہوں نے بخاری شریف کی شرح فیض الباری کے نام سے لکھی.
ترمذی شریف کی شرح العرف الشذی کے نام سے لکھی، اور مجھے یاد ہے ہمارے استاد گرامی حضرت قبلہ قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الحدیث تھے، تو وہ ترمذی شریف کا درس دیتے تھے، اور ترمذی شریف کا درس دیتے ہوئے وہ علامہ انور شاہ کشمیری کی العرف الشذی کو سامنے رکھتے تھے، اس سے اقتصاد کرتے تھے اور اس کا مطالعہ کر کے آتے تھے۔ تو ہم نے ایک دفعہ کہا جناب یہ تو فلاں مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، فرمایا مجھے مکتب سے غرض نہیں ہے، اس بندے نے حدیث کی جو خدمت اور محنت کی ہے، دل کرتا ہے کہ ترمذی شریف پڑھانے سے پہلے علامہ انور شاہ صاحب کو پڑھ کے پھر اس کو پڑھایا جائے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی خدمت دین تھی۔ میں نے کہا کہ اس کا ذکر بھی ہو جانا چاہیے۔ اب میں نے قرآن حکیم کی جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آواز کو تھوڑا بالکل واضح کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، شور نہ ہو، بالکل سمپل سادہ آواز ہو۔ تو قرآن حکیم کی ایک آیت پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے میرے حبیب، سارے مل کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ 1500 صحابہ کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے، تو اس موقع پہ مکہ والوں نے عمرہ کرنے سے منع کر دیا۔ آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، کوئی تلوار پاس نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے ان سے مذاکرات کریں اور انہیں کہیں کہ ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، ہم کسی اور ارادے سے نہیں آئے، ہم تو آب زمزم پینے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں روکا نہ جائے، ہمیں اجازت دی جائے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی وہاں پہنچے۔ مشہور واقعہ ہے، ان کے تجارتی مراسم کفار و مشرکین کے ساتھ پرانے زمانے کے بہت اچھے تھے، اور کفار ان کا بڑا احترام کرتے تھے، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین سخی بھی تھے، حیا والے بھی تھے، رشتوں کی قدر بھی جانتے تھے، اور صحابہ میں بلند مقام رکھنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے نبی کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے اور ان کو ادھر نہیں آنے دیں گے، آپ آ گئے ہیں تو اب یہ کعبہ آپ کے سامنے ہے اور آب زمزم آپ کے سامنے ہے اور مطاف آپ کے سامنے ہے، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لو، خانہ کعبہ کا طواف کر لو، عمرہ کر لو، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے غیرت دینی کا اظہار کیا، فرمایا میرے حبیب اور میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ ہو تو میں آنکھ اٹھا کے خانہ کعبہ کو تکنا بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں کیا پتا تھا کہ کعبہ کیا ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ حرم کیا ہے، ہمیں کعبۃ اللہ کی عظمت بتائی ہے تو رسول خدا نے بتائی ہے۔ اس لیے جب تک میرے نبی عمرہ نہیں کریں گے میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا، میں آب زمزم نہیں پیوں گا۔ یہ ان کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی۔ اور ادھر سے بعض لوگوں نے حضرت سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپس میں کہنے لگے عثمان بڑے خوش نصیب ہیں، انہوں نے عمرہ کر لیا ہوگا، انہوں نے آب زمزم کا مزہ لیا ہوگا، انہوں نے طواف کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچی، سرکار نے فرمایا مجھے اپنے عثمان پر یقین ہے کہ جتنا مرضی ہے وہ یہاں ٹھہرے، جب تک میں عمرہ نہیں کروں گا عثمان بھی عمرہ نہیں کریں گے، وہ بھی طواف نہیں کریں گے۔ یعنی آقا کو بھی اپنے غلام کے عشق کے اوپر پورا یقین اور بھروسہ تھا۔ یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کی خبریں عطا فرمائی، آپ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک درخت کے سائے میں حضور بیٹھے اور اللہ کے حکم سے سارے صحابہ کو جمع کیا اور
فرمایا اگر میرے غلام عثمان غنی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو ہم بدلہ لیں گے، آؤ اس بات پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو 1500 صحابہ انہوں نے بیعت الرضوان کی۔ اس بیعت کا نام بیعت الرضوان رکھا گیا، اور بیعت الرضوان کی جسے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر 26ویں پارے میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب میرے حبیب کو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، اللہ کو یہ منظر بڑا پسند آیا، اللہ کو یہ منظر بڑا پسند آیا کہ جب تیرے نبی کے اے میرے حبیب تیرے صحابہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال فرمایا وہ مضارعہ کا نہیں، وہ ماضی کا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ، اور علماء جانتے ہیں کہ جب ماضی کے اوپر قد لگ جائے تو اس میں تحقیق کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی یہ بات طے ہو چکی، یہ فیصلہ ہو چکا۔ اور قد کے اوپر جب لام لگ جائے تو یہ لام بھی تاکید کا ہے، لقد یعنی لام تاکید، پھر قد تحقیق کے لیے لگایا، پھر ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کا معنی پتہ کیا بنتا ہے؟ معنی یہ بنتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے محبوب کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، ہم نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، ان سے راضی ہو گئے ہیں۔ آج جو لوگ صحابہ کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنی محفلوں میں بیٹھ کے پنکتیاں کستے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں غلط نیتیں رکھتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ حضور کے صحابہ وہ ہیں جن سے جنت کا وعدہ خود رب العالمین نے فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ سرکار نے ایک ہاتھ نیچے رکھا اور سارے صحابہ حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ اب 1500 صحابہ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ تک تو نہیں پہنچ سکتا، تو منظر یہ تھا کہ کسی کا ہاتھ حضور کے ہاتھ پہ تھا، دوسرے کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ تھا، تیسرے کا اس کے اوپر تھا، اور جو یہاں ہاتھ نہ رکھ سکے اس نے دوسرے صحابی کی پشت پہ ہاتھ رکھ لیا، اس نے دوسرے صحابی کی پشت پہ ہاتھ رکھ لیا۔ یوں سارے صحابہ حضور کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب سارے جڑ چکے تو سرکار نے اپنا دایاں ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھا، ایک ہاتھ نیچے رکھا، ایک ہاتھ اوپر رکھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ میرا ہے اور ایک ہاتھ میرے عثمان غنی کا ہے۔ حضور نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا، فرمایا اے حبیب ایک ہاتھ آپ کا ہے، باقی ہاتھ آپ کے صحابہ کے ہیں، اور یہ ہاتھ آپ کے عثمان کا ہے، اور ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جیسا بولو ذرا، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہاں سے تصور بیعت لے کر کے سامنے آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بیعت کہاں سے ثابت ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں سرکار نے 5 طرح کی بیعت اپنے صحابہ سے لی ہے، اور میرے پیر و مرشد حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے پیمانے سرفروشی۔ کیا نام رکھا؟ پیمانے سرفروشی۔ پیمان وعدے کو کہتے ہیں، اور سرفروشی فارسی میں اپنے سر کو فروخت کرنا، یعنی بیعت کا معنی یہ ہے کہ مرید اپنے پیر سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میرے سر پہ اب میری مرضی نہیں چلے گی بلکہ اللہ کی رضا سے آپ کی مرضی چلے گی۔ یہ بیعت ہے۔ بیعت کرنے کے بعد اپنی مرضی نہیں رہتی، اپنی شرطیں ختم ہو جاتی ہیں، اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو پیر کے حوالے کرتا ہے، اور پیر بھی مرید کو اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ وہ مرید کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ یہ بیعت کا تصور ہے۔ اسے پیمانے سرفروشی میں حضور پیر صاحب نے بیان کیا۔
اور فرمایا ایک بیعت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے لیتے تھے جب انہیں اسلام میں داخل کرتے تھے. اس بیعت کو بیعت اسلام کہتے ہیں. بولیے کیا کہتے ہیں؟ بیعت اسلام. کہ جب کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا تو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا اور سرکار دو عالم اسے بیعت کرتے. یہ بیعت کی پہلی قسم ہے. آج میں تصور بیعت پہ آپ سے بات کر رہا ہوں اور اس میں ایک مثال دیتا ہوں. جب 6 سال حضور کو مدینہ آئے ہوئے ہو گئے اور سن 6 ہجری آ گیا تو 2 بندے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. سب مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کا نام ہے خالد ابن ولید اور دوسرے کا نام ہے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ دونوں حاضر ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا. ایک نے کہا، ایک حبشہ سے آ رہا تھا ایک مکہ سے آ رہا تھا اور دونوں ایک رستے پہ مل گئے. کہا کدھر جا رہے ہو؟ تو خالد بن ولید نے کہا بڑی دشمنی کر لی حضور کے ساتھ. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے حضور سچے نبی ہیں اور اللہ کے پیارے رسول ہیں. میں تو سرکار کا غلام بننے کے لیے مدینے جا رہا ہوں. تو عمر ابن عاص نے کہا میں بھی حبشہ سے آیا ہوں اور میرا بھی یہی ارادہ ہے. دونوں قریش کے سردار تھے. دونوں چلے حضور کی بارگاہ میں پہنچے. راستے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم ملے. کہا تم دونوں اسلام کے دشمن ہو، میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. تو دونوں نے کہا ہم ابو بکر آپ کی پناہ لیتے ہیں، ہمیں عمر سے بچا کے صحیح سلامت حضور کی بارگاہ میں پہنچا. حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں ساتھ لیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچایا. پوچھا کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ احد میں دشمنی کی، بدر میں دشمنی کی، خندق میں آپ کے خلاف جنگ لڑی، لیکن اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. ہم آپ کے قدموں پہ نثار ہونے کے لیے آ گئے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں. حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور فرمایا لاؤ میری بیعت کرو. کیا فرمایا؟ آؤ میری بیعت کرو. حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ آگے کیا. ابھی سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا تھا، کچھ خیال آیا، ہاتھ پیچھے کر دیا. حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ تو خالد بن ولید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں ایک سوال آیا، پہلے اس کا جواب دے پھر میں بیعت کروں گا. فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے. انہوں نے کیا سوال پوچھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بڑے پاپ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، مجھ سے بڑے قتل ہو گئے ہیں. اب میں آپ کا غلام بننے لگا ہوں. حشر کے میدان میں اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا کہ تو نے حضور کے ساتھ جنگ کیوں کی تھی تو پھر کہیں میری گرفت تو نہیں ہوگی، کہیں میری پکڑ تو نہیں ہوگی، مجھے معافی مل جائے گی. رو کے کہنے لگے مجھے معافی مل جائے گی. حضور نے فرمایا اے خالد بن ولید ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اے خالد میں محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب کوئی مسلمان ہو کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس کی پچھلی زندگی صاف ہو جاتی ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پھر انہوں نے کلمہ پڑھا. اس طرح بہت سارے صحابہ تھے. تو یہ بیعت اسلام ہے. ایک بیعت وہ تھی جو حضور جسے بیعت جہاد کہتے تھے، یعنی کوئی جہاد پہ جانے لگتے پھر بیعت لیتے، وہ مسلمانوں سے لیتے تھے. یہ بیعت بھی موجود تھی. ایک بیعت تھی جسے بیعت توبہ کہا جاتا تھا. بولیے کیا کہا جاتا تھا؟ بیعت توبہ. اور یہ بیعت حضور مسلمان مردوں سے بھی لیتے تھے اور مسلمان عورتوں سے بھی لیتے تھے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن فبایعہن واستغفر لہن اللہ. اس آیت میں کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب جب عورتیں آئیں اور آپ کی بیعت کرنا چاہیں اور توبہ کرنا چاہیں انہیں واپس نہیں بھیجنا، ان کی بیعت کو قبول فرما لینا. سرکار عورتوں کو بھی بیعت کیا کرتے تھے، مردوں کو بھی بیعت کیا کرتے تھے. تو وہ بندے جو یہ کہتے ہیں یہ بیعت کہاں سے ثابت ہے، ہم انہیں کہتے ہیں رب کے قرآن سے ثابت ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے. یہ ثابت شدہ معاملہ ہے اور وہیں سے یہ بیعت چلتی چلتی
اس سلسلہ عالیہ میں آگے بڑھتی رہی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ولایت کا یہ نظام آگے چلا. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے نقشبندی سلسلے کا فیض آگے بڑھا اور یہ لوگوں کی تربیت ہوتی رہی اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جڑتے رہے. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اور اس سے بیعت کے آداب کا پتہ چلتا ہے. میرے منیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڈوی تاجدار گولڈا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گجرانوالہ سے ایک علامہ صاحب آئے. ٹرین پہ بیٹھے، سفر کیا، گولڈا شریف پہنچے. آپ نے فرمایا کیوں آئے؟ جناب آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں. تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کو مرید کر لیا. مولوی بڑی مشکل سے مرید ہوتے ہیں اور ہو بھی جائیں تو شک بھی کرتے رہتے ہیں، یہ بڑی مشکل سے قابو آنے والی قوم ہے. لیکن جب مولوی صحیح مرید ہو جاتا ہے پھر اس جیسا مرید ہوتا بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اس پہ خاص نظر کرم فرماتا ہے. تو وہ تشریف لائے علامہ صاحب، پیر میر علی شاہ صاحب کی بیعت کی اور 50 روپے کا نوٹ، یہ سن 1900 کی بات ہے، یعنی آج سے 121-22 سال پہلے کی بات. 50 روپے کا نوٹ اس دور میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی. وہ نکال کے نظر پیش کی کہ یہ نظر قبول کرے، مجھے بیعت کرے. آپ نے نظر قبول کر لی، بیعت کر لیا، وظائف بتائے اور فرمایا جاؤ نماز کی پابندی کرو، شریعت کی پابندی کرو، یہ وظیفہ پڑھو. واپس چلے گئے. جب گجرانوالہ پہنچے تو کچھ لوگوں نے انہیں کہا کہ تم ایک ایسے پیر کے مرید ہو گئے ہو جو قوالی سنتا ہے اور ہر روز ان کے پاس مزامیر بجتے ہیں اور وہ تو جو ہے وہ ڈھول بجا بجا کے قوالی سنتے ہیں، تو ایسے پیر کی بیعت تو جائز ہی نہیں ہے، تم کیوں بیعت ہو گئے؟ تو کانوں کے کچے ہوتے ہیں بعض لوگ، جس نے جو بات کہی اسی کی بات سنی. ہمارے قبلہ قاضی صاحب کہتے تھے کہ کچھ سنی ایسے ہوتے ہیں ایسے لوٹے کی طرح جس کا پیندہ نہیں ہوتا، ادھر سے ہوا آئی ادھر لے گئی، ادھر سے آئی ادھر لے گئی. ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی، پختگی نہیں ہوتی. جب علامہ صاحب کو لوگوں نے کہا کہ پیر میر علی شاہ صاحب قوالی سنتے ہیں تم ان کے بیعت کیوں ہو گئے؟ انہوں نے پیر میر علی شاہ صاحب کو خط لکھا اور خط لکھ کے فرمانے لگے کہ جناب میں نے آپ کی بیعت کی تھی لیکن اب میں وہ بیعت واپس لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری بیعت واپس کر دیں. میرا پروگرام بدل گیا. پیر میر علی شاہ صاحب کو جب یہ خط پہنچا تو آپ نے اسی خط کے اوپر جواب لکھوایا اور فرمایا مولانا آپ بیعت ہونے کے لیے گولڈا آئے تھے، اب بیعت ایسے واپس نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ گولڈا شریف آنا پڑے گا اور حاضری دینی پڑے گی، پھر آپ سے بات کریں گے. پھر سفر کیا اور سفر کر کے پہنچے. پیر میر علی شاہ صاحب جمعے کے دن ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. جب علامہ کو آتے کو دیکھا تو آگے بلا لیا اور بلا کے اپنی جیب سے 50 کا نوٹ نکالا اور نکال کے انہیں دیا اور یہ جملہ فرمایا مولانا آپ جب بیعت ہوئے تھے تو آپ نے مجھے 50 روپے کی نظر پیش کی تھی، یہ نظر تو میں واپس کر سکتا ہوں لیکن جو ہاتھ آپ نے میرے ہاتھ میں دیا تھا وہ واپس نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا. سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اب وہ نہیں واپس ہو سکتا. یہ بیعت بازیچہ یا اطفال نہیں ہے، یہ بچوں کے کھیلنے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بازار کا کھلونا نہیں ہے کہ آج لیا اور کل واپس کر دیا، بلکہ یہ بیعت وہ وعدہ ہے جو بندہ اللہ کے نام پہ اپنے پیر سے کرتا ہے اور یہ وعدہ کر کے توڑنے والا بے وفا گردانا جاتا ہے اور بے وفائی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اسی کو پورا پڑھیں. فرمایا ان الذین یبایعونک، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ ہے. آگے کیا فرمایا؟ فمن نقص فانما ينقص علی نفسہ، جو اس بیعت کو توڑے گا وہ اپنی جان پہ توڑے گا، اس کا وبال اس کی جان پہ آئے گا. ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا، وفا نبھائے گا، فسيؤتيه اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نصیر، یا
کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھر کوئی اور پسند آ گیا تو پھر ادھر چلا گیا، پھر کوئی اور پسند آ گیا تو پھر ادھر چلا گیا۔ ایسے بندے کو ہر جائی کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ ہر جائی۔ تو کسی نے غزل کے شعر میں کہا تھا کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، ایک یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ تو جو ہر جگہ پہ نظر لڑاتا رہے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بیعت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا پھر آپ کا جنازہ اسی کی دہلیز سے اٹھنا چاہیے، پھر اس وفا کو نبھانا چاہیے۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی نے فرمایا، مرشد دے دروازے اٹھتے وہ حکم لائیے جھوکاں، نویں نویں نہ یار بڑھائیے وام کمینے ادھوکا۔ یہ برے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنی نسبتوں کو بدلتے رہنا۔ یہ بھی بیعت کے آداب میں سے ہے کہ پھر، اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ اپنے شیخ کی نگاہ کا خیال رکھنا اور ان سے تربیت حاصل کرنا، جو بات وہ فرمائیں اس پہ عمل کرنا۔ اور یہ بات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، یہ حضور کے مرید صادق کا واقعہ ہے، یہ سرکار کے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ کیسے حضور نے ان کی تربیت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے اور سرکار دو عالم کی زندگی کے آخری سال تھے۔ تو یمن سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم یمن میں رہتے ہیں، مدینے سے بڑا دور ہے، بڑا لمبا سفر ہے، ہمیں کوئی دین سکھانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی اپنا شاگرد عطا فرمائیں جو یمن میں ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں آپ کا دین سکھاتا رہے، ہماری تربیت کرتا رہے، ہمیں نماز روزے کے مسائل سکھاتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں پہ نگاہ ڈالی اور اپنے مریدوں پہ نگاہ ڈالی اور ان میں سے ایک کو چنا جس کا نام ہے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے 18 سال کے نوجوان صحابی تھے، توجہ رکھیں۔ تو حضرت معاذ ابن جبل کو بلایا اور بلا کے فرمایا، جاؤ میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں، یمن میں جا کے لوگوں کو حضور کا دین سکھاؤ اور ان کو میرے دین کی تلقین کرو اور ان کو نماز روزے کا بتاؤ اور مسائل بتاؤ۔ یمن کی طرف ڈیوٹی لگائے۔ جب وہ جانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلا کے ان کا امتحان لیا، ان کا ٹیسٹ لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلا سوال پوچھا، فرمایا اے معاذ جب تو جائے گا لوگ تیرے پاس دین کے مسئلے سیکھنے آئیں گے، تو ان کو کیسے جواب دے گا، کس طرح تو ان کو مطمئن کرے گا؟ تو حضور کے مدرسے کے شاگرد نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اقضی بکتاب اللہ، یا رسول اللہ جب کوئی مجھ سے آپ کا دین سیکھنے آئے گا میں اسے رب کے قرآن سے جواب دیا کروں گا، قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں قرآن میں اس کا جواب نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کیا عرض کیا، اقضی بسنت رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ اگر قرآن میں جواب نہ ملا تو آپ کے فرمان سے جواب دوں گا، حدیث کی روشنی میں فیصلہ کروں گا اور ان کی تربیت کروں گا۔ حضور نے پھر سوال کیا، فرمایا اگر قرآن میں بھی نہ ملے حدیث میں بھی نہ ملے پھر تو کیا کرے گا؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اپنی عقل جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اسے استعمال کرتے ہوئے قرآن و سنت سے روشنی حاصل کروں گا اور لوگوں کی تربیت کروں گا۔ سرکار کو یہ بات اتنی پسند آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی رسول اللہ، فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے شاگرد کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ان کو یمن جب بھیجنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا منظر ہوگا ذرا چشمے تصور سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سواری پہ بٹھایا، گھوڑے پہ سوار کیا اور ان کے گھوڑے کی نکیل کو پکڑ لیا اور آگے آگے چلنے لگے۔ وہ بار بار نیچے اترنے کی کوشش کرتے، یا رسول اللہ بے ادبی ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے، مجھے نیچے اترنے دے۔ سرکار فرماتے تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو اور جب کوئی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اس کے گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد اڑتی ہے جس پہ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ میں تمہیں خود الوداع کروں گا۔ مدینے کے بارڈر تک حضور انہیں خود چھوڑنے کے لیے گئے اور جب وہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک جملہ فرمایا اے معاذ بن جبل لعلی لا القاک بعد عامی ھذا، کہ آج کے بعد شاید میری اور تیری
دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے. تو اگلے سال یمن سے واپس آئے گا، تمر بمسجدی ھذا وقبری ھذا، تو میری مسجد کے پاس سے گزرے گا، میرے روضے کے پاس سے گزرے گا، میری قبر پہ تو آئے گا. تو حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یا رسول اللہ، مجھ پہ کیا گزرے گی، میں کیسے صبر کروں گا، آپ کی زیارت کے بغیر مجھے کیسے چین آئے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. فرمایا اے معاذ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا غلام جہاں بھی رہے، جس شہر میں رہے، جس ملک میں رہے، جس سرزمین پہ رہے، اگر وہ میری سنت پہ عمل کر کے تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ اسے میرا قرب عطا فرمائے گا، وہ میرے پاس رہے گا، میری نگاہوں کے سامنے رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تربیت فرمائی. پھر ان کو 4 باتیں ارشاد فرمائیں. یہ آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے. یہ آداب طریقت بھی ہیں اور یہ آداب اسلام بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جو آخری وصیت فرمائی وہ آپ اپنے سینے کی تختی پہ لکھ لیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ باتیں یاد رکھنا. اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے، شریعت کی حدوں کو پامال نہ کرنا. آج لوگ جب بھی اکیلے اور تنہا ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اس دور میں وہ برائی کا شکار ہوتے ہیں، غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. انہیں اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا وہ کام کرنا کہ جو اللہ کے تقوی والا ہو، کوئی گناہ کا کام نہ کرنا. پھر فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کو گالی گلوچ نہ دینا، لوگوں کے گریبان نہ پکڑنا، لوگوں کے ساتھ سخت لہجے سے بات نہ کرنا. اور آخر میں فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لینا. اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دے گا، اس گناہ کو معاف کر دے گا. ہر گناہ کے بعد نیکی کرتے رہنا. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو آداب طریقت سے اور آداب اسلام سے آگاہ کیا. تو حضرات محترم، ان آراز کا مقصد یہی ہے کہ ہم جب یہاں پہ جمع ہوں، ایک تو اس بیعت کے نظام کو سمجھیں اور پھر اپنے پیر اور اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھیں. بعض لوگ بیعت کرتے ہیں لیکن پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ اپنے پیر سے کب ملے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں بیعت ہونے کے لیے گیا تھا اس دن ملا تھا، اور پھر سال میں ایک دفعہ یا زندگی میں ایک دفعہ دوبارہ ملاقات ہی نہیں کرتے. تو رابطہ شیخ کے بغیر بھی انسان کی تربیت نہیں ہوتی، اس کو برکت نہیں ملتی. رابطہ شیخ بڑا ضروری ہے. اور رابطہ شیخ یہ ہے کہ آپ اپنے مرشد کے پاس آتے جاتے رہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے رہیں. صحبت کے بغیر انسان میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو بلند مقام ملا، اہل بیت اطہار کو جو بلند مقام ملا، مولا علی شیر خدا کو جو بلند مقام ملا، وہ کس لیے ملا؟ کیونکہ انہوں نے حضور کی صحبت میں دن اور رات گزارے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ حضور کی باتیں سنتے تھے. مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے. آپ جب آپ کو وقت ملے، جہاں جہاں آپ کی نسبت ہے، اپنے پیر خانوں میں جائیں، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے اکتساب فیض کریں. جب انسان اپنے مشائخ سے اس طرح کا رابطہ رکھتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو بڑی خیر اور برکت عطا فرماتا ہے. مصر کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے جن کا نام ہے سید احمد ابن عطا اللہ السکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور آپ نے کتاب لکھی الحکم العطائیہ. الحمدللہ مجھے اس کتاب کا اردو ترجمہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. تو اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں اذا اردت ان تعرف عند اللہ مقامک فانظر فیما اقامک. کیا معنی اس کا؟ اذا اردت، اے مرید، اگر تو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تو یہ جانے کہ تیرا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے، اللہ کی نظر میں تیرا رتبہ کیا ہے، اللہ کی نظر میں تیرا مقام کیا ہے،
اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے فانظر فیما اقامک، تو پھر یہ دیکھ کہ اللہ نے تجھے کن کاموں میں مشغول کیا ہوا ہے۔ اگر تو اللہ کی نظر میں اپنا رتبہ جاننا چاہتا ہے، پھر یہ دیکھ کہ اللہ نے تجھے کس کام میں مشغول کیا ہوا۔ یہ کتنا آسان ہے۔ ہم یہ اگر اسے کہتے ہیں سیلف انالیسس کرنا، خود احتسابی کے عمل سے گزرنا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا، اپنا احتساب کرنا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے اپنے شب و روز کی ڈائری دیکھو کہ میری مصروفیات کیا ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، میری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ سارا دن چوک چوراہے میں بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہو اور وقت ضائع کرتا ہو اور فلمیں دیکھتا ہو اور موبائل پہ فحش تصویریں دیکھتا ہو اور اس کی صحبت بری ہو اور وہ ہر وقت برے لڑکوں کے ساتھ اوباش نوجوانوں کے ساتھ پھرتا ہو، تو بزرگ فرماتے ہیں پھر تجھے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تیرا مقام کیا ہے۔ ان کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ تو اللہ کا برگزیدہ ہے یا اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور وہ خوش نصیب جو صبح و فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، پھر اس کو اچھے لوگوں کی صحبت نصیب ہے، اچھے کام کرنا نصیب ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے بھی اس پہ نظر فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے بھی اس پہ نظر فرمائی ہے۔ اس نظر کی دلیل آپ کی مصروفیات ہیں۔ ہمیں اپنی مصروفیات کا جائزہ لینا چاہیے، اور جن کو اچھی مصروفیات نصیب ہے، جنہیں قرآن کی تلاوت نصیب ہے، جنہیں نمازوں کی پابندی نصیب ہے، انہیں مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے دین کی خاطر چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بزرگوں کی صحبت اور اپنے پاک لوگوں کی صحبت عطا فرما کے خاص ان کے اوپر نظر کرم فرمائی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک حدیث پاک کہ جس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی برکات کا پتہ چلے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرید کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے اخلاص کا سبق بھی عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا اخلاص بھی ضروری ہے، اور اخلاص کسے کہتے ہیں کہ انسان جو عمل کرے وہ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کرے، وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، وہ اشتہار بازی کے لیے نہ ہو، وہ اپنے نام کی شہرت کے لیے نہ ہو۔ آج بعض لوگوں کو یہ مرض لاحق ہو گیا کہ انہوں نے صابن کی ٹکیا بھی اگر کسی کو دینی ہو تو وہ پہلے فوٹو بنواتے ہیں کہ ذرا فوٹو بنانا، میں نے یہ صابن کسی کو دینا، اور اگر انہوں نے تھوڑی سی کسی کی امداد کرنی ہو تو پریس ریلیز جاری کرتے ہیں۔ جب تک فیس بک پہ ان کی خبر نہ چڑھے ان کو سکون ہی نہیں آتا۔ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم بہت زیادہ اس چیز کا شکار ہو گئے۔ بعض سکالر تو ایسے ہیں کہ جیل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے، وہ بار بار ویڈیو میں ناز کرتا ہے اپنے اوپر، بدبخت کہتا ہے کہ اس وقت جتنے میرے لائق ہیں، میں نے اس کو سنا گزشتہ دنوں میں کہہ رہا تھا کہ امام جلال الدین سیوطی کون ہوتے، سیوطی کون ہوتے، سیوطی کو کیا اتنے بندوں نے سنا ہے جتنے بندے آج میری بات سنتے۔ یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا۔ لوگ ذہنی طور پہ بیمار ہو گئے، انہیں غرور اور تکبر کی بیماری لاحق ہو گئی، اور کہتا ہے جلال الدین سیوطی کون ہوتے، مجھے اتنے لوگ سنتے ہیں، میرے پیج کو اتنے لوگوں نے لائک کیا ہے، اتنے لوگوں نے شیئر کیا ہے۔ آج ہم نے دین کے معیار کو بدل کے رکھ دیا۔ تیری اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت یہ لائک اور شیئر سے نہیں ہے، یہ لوگوں کی سپورٹ سے نہیں ہے۔ اللہ کا مقبول بندہ وہ ہے جو رسول اللہ کی نظر کے اندر مقبول ہے۔ اللہ کا مقبول وہ ہے جو نیکی کرنے والا ہے، جسے اخلاص کی دولت نصیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا اللہ کا برگزیدہ بندہ وہ ہے یتصدق بیمینہ ولا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ اس طرح چھپا کے صدقہ کرنے والے، یا ترغیب کی خاطر اگر کوئی اپنی بات کرتا ہے تو اس کی گنجائش الگ طور پہ ہے، لیکن اخلاص ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، دکھلاوا آ گیا ہے، ریاکاری آ گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو اور توجہ سے سنیں تو میں حضور پیر سیال لجپال کی ایک بات آخر میں آپ کو خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نور نظر حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، مجھے علامہ محمد رمضان قمری صاحب نے یہ بات سنائی
اور میرا شریف میں انہوں نے بیان کی کہ ان بزرگوں کے اخلاص کی کیفیت کیا تھی. دکھلاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، جو کام کرتے ہیں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں. ایک بابا تھا، سیال شریف کا مرید تھا، اور اس کا یہ معمول تھا کہ وہ کسی چک میں جنگ کے ساتھ کسی چک میں رہتا تھا، ڈیرے پہ رہتا تھا، بس پہ بیٹھتا، فجر کے ٹائم نکلتا اور سیال شریف پہنچتا اور جمعے کی نماز اپنے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام کی امامت کے اندر ادا کرتا تھا اور اپنے پیر کا خطبہ سنتا، ان کی باتیں سنتا، پھر سارا ہفتہ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا. وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ لیٹ ہو گیا، اسے گاڑی نہ ملی، اور جب وہ سیال شریف پہنچا تو اس وقت جماعت کھڑی ہو چکی تھی. وہ اپنے پیر خواجہ قمر الدین سیالی کی تقریر نہ سن سکا، ان کی باتیں سننے سے معروف ہو گیا تو اسے بڑا دکھ لگا. اس نے کہا میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میں اپنے پیر کی زیارت نہ کر سکا اور ان کی گفتگو نہ سن سکا. تو وہ باہر برآمدے میں بیٹھ کے رو رہا تھا، اپنی مستی میں مست تھا. حضور شیخ الاسلام جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ بابا میرا مرید بیٹھ کے رو رہا ہے. نظر پڑ گئی تو فرمایا بابا جی کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ حضور بڑی دور سے آتا ہوں اور آپ کی تقریر اور گفتگو سننے کے لیے آتا ہوں، آج میں آپ کے ملفوظات نہیں سن سکا، میں لیٹ ہو گیا، مجھے بڑا دکھ ہے. تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا ایک کیڑی گل ہے. کیا فرمایا؟ ایک کیڑی گل ہے. اسے پکڑا، پھر مسجد میں تشریف لائے، اسے سامنے بٹھایا، خود ممبر پہ بیٹھ گئے اور پورا خطبہ جمعہ اس کے لیے دوبارہ ریپیٹ فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں دوبارہ سنا دیتا ہوں، آج میں نے یہ بات کی ہے، یہ کی ہے، یہ کی ہے. جو 7 خلیفے تھے انہوں نے کہا آپ اتنی مصروف شخصیت ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے ایک بابے کے لیے اتنا ٹائم دے دیا. تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا میرے عزیزو میں پہلے بھی ایک کو سناتا ہوں، اب بھی ایک کو سنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا مطمع نظر ہزاروں کا مجمع نہیں ہوتا، میں اپنے مولا کو سناتا ہوں. میرا مطمع نظر اپنے مولا کو راضی کرنا ہوتا ہے. اس طریقے سے ان بزرگوں نے تربیت فرمائی. ایک دفعہ مجھے پنڈی گیٹ کے علاقے میں جانے کا موقع ملا، وہاں مجھے حضور شیخ الاسلام کے سادہ سے بزرگ مرید ملے، سفید داڑھی والے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حضور کے نعت خوان ہیں اور پنڈی گیٹ میں ابھی بھی زندہ ہے. میں نے کہا ذرا اپنے پیر کی مجھے کوئی بات تو سنائیں، آپ کیسے بیٹھ ہوئے تھے، سیال شریف کیسے پہنچے تھے؟ تو کہنے لگے میں نے میٹرک کا امتحان دیا 10ویں کا، اور پھر ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا، تو میں اپنے بابا جان اپنے باپ بزرگوں کے ساتھ سیال شریف گیا اور حضور شیخ الاسلام کا مرید ہو گیا. آپ نے مجھے بیعت کر لیا، اور جب میں واپس جانے لگا تو ملنے کے لیے حاضر ہوا. آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے اور خادم آپ کو وضو کروا رہے تھے، اور بڑا رش تھا، گرمی کا موسم تھا. جب آپ وضو کر چکے تو میں نے ملنے کے لیے آگے ہونے کی کوشش کی تو لوگوں نے رش بنا دیا، اور سخت گرمی کے عالم میں کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے. پیر صاحب کی طبیعت میں گھبراہٹ تھی کیونکہ لوگوں نے بڑا رش بنایا ہوا. تو اسی عالم میں نے جلدی اپنی بات کر دی. میں نے کہا خواجہ صاحب میرے واسطے دعا کرو، میں 10ویں دے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میرے واسطے دعا کرو، میں میٹرک میں کامیاب ہو جاؤں. پیر صاحب نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے ایسے لوگوں کو پیچھے کرتے ہوئے فرمایا میں دعا کرنا بے لیا تو دو ہی جہانی کامیاب ہو جائے. فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے کہ 10ویں کے امتحان کے لیے دعا کروا رہے ہو؟ ہم فقیر ایک امتحان کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہیں جاؤ تم دونوں جہانوں میں. سبحان اللہ. یہ وہ آستانے ہیں جہاں سے دعائیں ملتی ہیں، یہ وہ آستانے ہیں جہاں سے تربیت ہوتی ہے، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جو اپنی اپنی خانقاہوں میں دیے جلا کے بیٹھے ہیں، اور انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کے اوپر بھی رحم فرما رہا ہے. ان آستانوں سے جڑے رہیں اور ان سے اکتساب فیض کرتے رہیں، اور یہ کوشش کریں کہ بے پیرے نہ ہوں، بے استادے نہ ہوں. جس کا کوئی شیخ نہ ہو شیطان اس کا شیخ بن جاتا ہے، جس کا کوئی پیر نہ ہو شیطان پھر اس کا وڈیرا بن جاتا ہے اور پھر اس کو گمراہ کر دیتا ہے.
اس لیے آج کے اس دور میں نوجوانوں کو اللہ والوں کے پاس لے کے آئیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ جو بزرگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو میں یہی اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میں نے کافی آپ کا وقت لیا، اور قبلہ پیر صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے دعوت دی اور مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرے برادر گرامی قدر علامہ غلام محی الدین قادری زیدہ مجدہ پہلے بھی حاضر ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے حکم دیا، مجھے یہ بڑی سعادت ہے کہ اس خوبصورت آستانے پر مجھے آج حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ آئیں دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو روشن فرمائے، اور ہمیں اللہ والوں کی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جانے رحمت پینا کو سلام شمائے بزنے ہدایت پیلا کو سلام شمائے بزنے ہدایت پیلا کو سلام شمائے اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم آتنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبهما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلبنا ونور صدرنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. أذهب الله تعالى همنا وغمنا وأبدلنا مكاننا فرحا. يا رب بالمصطفى وبعبادك الصالحين بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا الہ العالمین اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور. یا الہ العالمین عظیم الحاظم مجلس دل میں جو مرادیں دیکھیں لیکن دل مرادیں پورا کرو. یا الہ العالمین حاظم مجلس دل حاظم مجلس گھر جو اپنی رحمت کا تبرک کرنا. آمین. یا الہ اپنے محبوب کی اپنے نیک بندوں کی سچی محبت عطا فرما. آمین. اپنے احکام سے اپنے محبوب کی سنت کے مطابق اپنے نیک بندوں کی نقش قدم سے چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا الہ
سارے حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما آمین۔ الہی انہاں نیک بندیاں دی قبر تے جڑیاں رحمتیاں عوامت چلدیاں الہی انہاں رحمتی عوامت آسان کی عطا فرما آمین ساتھ ساری بھی صغیرہ کبیرہ گناہ آمین اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة ولقد علمت بانك عفو كريما ببخشائے پر عالمہ کہ حسن اسیری گمن دیوا ادار وغیرہ صفت جا توی آسیارہ عطا بخش الہی جتنے بھی بیمار ہیں سارے بیمار ہیں ہر قسم کی بیمار کی شفا کاملہ تھا آمین یا رحمین جس جگہ تو بھی بلوات سب ہوتے جو جگہ بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھی دزمن اپنی محبت لے کے اتحاد اور الہی نے سارے دلی مراتب آمین الہی سب کی پریشانی کو خوشیاں نال بدلے آمین الہی سب کی رزق کی تنگی دور فرما آمین رزق کی بندر والے سارے اپنی رحمت اللہ آمین الہی سارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما آمین الہی سارے دلوں سے ایک دوسرے کا کینہ بغض حسد غرور تکبر دور فرما آمین یا الہی اسن اپنی بارگاہ میں ہمیشہ سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى